اس کو منانے بیٹھے ہیں، اس کو راضی کرنے بیٹھے ہیں کہ اے کریم کرم بھی کر دے اور معاف بھی کر دے۔ یا تواب و یا کریم، یا تواب و یا کریم، یا تواب و یا کریم، اے توبہ قبول کرنے والے ہماری توبہ قبول فرما اور ہم پہ کرم کر دے، ہم پہ فضل کر دے، ہمیں معاف کر دے، تیری بڑی مہربانی ہے۔ تو روٹین سے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے پہلے فیض لیں گے، جو سلسلہ ہمارا شروع ہے۔ آج ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ سے 25 سال کی عمر میں جو آپ کا نکاح ہوا تھا اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ جب آپ حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ کا مال تجارت لے کر مکہ سے شام گئے اور آپ کے ساتھ حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ کے غلام حضرت میسرہ بھی تھے، انہوں نے دیکھا کہ آپ یعنی اتنے شیریں اخلاق، بلند پایا، بہترین انداز فکر، سچے، امانت دار، تو وہ غور سے دیکھتے رہے اور انہوں نے آ کے حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ کو سارے حالات پورے بتائے، اور حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ نے بھی دیکھا کہ اتنی امانت داری، اتنی برکت کہ پہلے اتنا ہی ساز و سامان میں دوسرے لوگوں کو دے کے بھیجتی تھی تجارت کے لیے، کم منافع ہوتا تھا، اب منافع بھی زیادہ ہے اور مالے جو میرا امپورٹ آئی ہیں وہاں سے مال آیا وہ بھی زیادہ ہے۔ تو وہ بہت خوش ہوئی، گویا انہیں اپنا گمگشتہ گورے مطلوب مل گیا۔ اس سے پہلے بڑے بڑے سردار، رئیس ان سے شادی کے خواہاں تھے لیکن انہوں نے کسی کا پیغام منظور نہیں کیا تھا۔ اب انہوں نے اپنے دل کی بات اپنی سہیلی نفیسہ بنت منبع سے کہی، اور حضرت بی بی نفیسہ نے جا کر ایک روایت میں بھی یہ بھی آتا ہے کہ وہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی زاد بہن تھی اور حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ کی دوست تھیں۔ تو جب انہوں نے یہ بات جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچاؤں سے اس معاملے میں بات کی اور ان کی مرضی سے یہ نکاح جو ہے طے پایا، اور اس طرح سے آپ کا نکاح جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہو گیا۔ نکاح میں بنی ہاشم کے سارے رؤسا جو ہے وہ شریک تھے اور ملت ابراہیمی کے تحت یہ نکاح ہوا تھا، اور یہ بات ہے شام کے سفر سے واپسی کے 2 مہینے بعد کی۔ آپ نے 20 اونٹ حق مہر دیا۔ اس وقت حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر 40 سال تھی۔ یہ بات آپ ذہن میں رکھیے گا کہ جب بھی خواتین کا نام لیا جائے گا، صحابیات کا یا ازواج کا یا اہل بیت کا، تو خواتین کے نام کے ساتھ رضی اللہ تعالی عنہات ہے زبر کے ساتھ، اور جب مردوں کا نام لیا جائے گا، صحابہ کا نام لیا جائے گا، اہل بیت کا، تو مردوں کے نام کے ساتھ انہو آتا ہے، پیش ہے اس کے اوپر۔ تو حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عمر اس وقت 40 سال تھی۔ نسب بھی تھا، دولت بھی تھی، سوجھ بوجھ، عقل، خوبصورتی اور عزت، اور افضل خاتون، بہترین بزنس وومن اس وقت گنی جاتی تھیں۔ یہ پہلی خاتون تھیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں آئیں، یعنی ان سے آپ کی شادی ہوئی، ان کی وفات تک آپ نے کسی دوسری خاتون سے نکاح نہیں کیا۔ حضرت ابراہیم کے سوا آپ کی ساری اولاد انہی کے بطن سے ہے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے حضرت قاسم پیدا ہوئے ہیں۔ ہمیں یعنی پتہ ہونا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذریت، ان کے نام اور ان کی ترتیب، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے حضرت قاسم، حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ سے یہ جو بچے پیدا ہوئے ہیں ماشاءاللہ سے، حضرت قاسم پیدا ہوئے، اور انہی کے نام پر آپ کی کنیت ابو القاسم، عرب میں رواج تھا نا کہ بیٹوں کے نام سے کنیت جو ہے وہ بیٹوں کے نام سے، جیسے آپ اپنے بچوں کے نام سے مجھے ام حارث، ام ارقم، ام حشام کہا جائے، یعنی اولاد کے بیٹوں کے نام سے، اور ضروری نہیں کہ بیٹوں کے نام سے، بکریوں کے نام سے، غلاموں کے نام سے یعنی کنیت ہوتی تھی۔ تو لہٰذا آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کنیت اپنے بیٹے حضرت قاسم کی وجہ سے تھی، جو پہلی آپ کی نورین اولاد تھی۔ پھر حضرت بی بی زینب پیدا ہوئے، بہنوں میں سے بڑی حضرت بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے، پھر حضرت بی بی رقیہ، حضرت بی بی ام کلثوم، ٹھیک ہے۔ حضرت زینب کا نکاح حضرت ابو العاص سے ہوا تھا، حضرت بی بی رقیہ اور حضرت بی بی ام کلثوم یکے بعد دیگرے حضرت عثمان غنی کے نکاح میں رہیں، اور حضرت بی بی فاطمہ الزہرا چھوٹی ہیں بہنوں میں سے، اور یہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے نکاح میں آئیں، اور پھر اس کے بعد آپ کے بیٹے حضرت عبداللہ، جن کی کنیت طیب اور طاہر تھی،
گویا حضرت بی بی خدیجۃ الکبریٰ سے 2 بیٹے ہیں، حضرت قاسم سب سے بڑے اور سب سے چھوٹے حضرت عبداللہ، جن کا لقب طاہر اور طیب تھا۔ بعض لوگ جو ہیں وہ اس میں کنفیوز ہو جاتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ طاہر اور طیب بھی آپ کے بیٹے تھے، ایسا نہیں ہے، وہ حضرت عبداللہ کا لقب تھا، ٹھیک ہے نا۔ اور آپ کہ یعنی یہ بچے حضرت بی بی خدیجۃ الکبریٰ سے ہیں۔ صرف حضرت ابراہیم جو سب سے چھوٹے، وہ حضرت بی بی ماریہ قبطیہ کے بطن سے ہوئے تھے، جو تقریباً 18 ماہ کی عمر میں جن کا وصال ہو گیا۔ اور یہ سارے بچے جو ہیں آپ کے بیٹے وہ بچپن میں انتقال کر گئے، دونوں بچے حضرت ابراہیم بھی، تینوں بیٹے بچپن میں انتقال کر گئے۔ بچیوں میں سے ہر ایک نے اسلام کا زمانہ پایا اور اپنے والد ماجد کی نبوت کا دور دیکھا، اور ہر ایک اسلام سے فیض یاب ہوئیں اور ہجرت سے بھی مشرف ہوئیں۔ یعنی حضرت بی بی رقیہ نے تو حضرت عثمان غنی کے ساتھ 2 ہجرتیں کی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور حضرت بی بی فاطمہ الزہرا کے سوا ساری بچیاں آپ کے حیات طیبہ میں انتقال فرما گئیں۔ صرف حضرت بی بی فاطمہ الزہرا آپ کی وصال کے 6 ماہ بعد فوت ہوئی ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی یہ چیزیں آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے۔ ہم اپنی سہیلیوں کے حسب نسب، بچوں کی تعداد، عمریں، سارا کچھ یاد رکھتے ہیں، جن کا کلمہ پڑھتے ہیں ان کی ذریت کے بارے میں ہمیں بنیادی چیزیں کہ بہت میں مختصراً آپ کو یہ یعنی اتنا تو ہمیں یہ سعادت حاصل کر لینی چاہیے کہ یہ نام اور یہ ترتیب ہمیں اولاد کی انشاءاللہ پتہ ہو۔ اور اسی دور میں جب آپ کی عمر کا 25واں سال تھا، ایک واقعہ اور بھی پیش آیا ہے، وہ حجر اسود کا واقعہ ہے۔ حجر اسود کو نصب کرنا اور کعبہ کی تعمیر۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ کعبہ جو ہے وہ قدیم زمانے سے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جو بنایا تھا وہ 9 ہاتھ کی بلندی پہ تھا، چھت نہیں تھی، صرف چاروں طرف دیواریں تھیں۔ ترتیب یہی تھی، یہ انہی بنیادوں پہ دوبارہ اٹھایا گیا ہے، لیکن چھت نہیں تھی اور دیواریں چھوٹی تھی، 9 ہاتھ اونچی تھی۔ تو اس کے اندر کیونکہ خزانہ رکھا ہوتا تھا، یعنی لوگ اپنی نوادرات اور جو کچھ بھی، یعنی ان کو آپ کیونکہ بعد میں اس جاہلیت کے دور میں لوگ نذرانے چڑھانے لگے تھے، تو اس کے اندر بغیر چھت کی بلڈنگ کے اندر اس چکور اللہ کے گھر کے اندر خزانہ رکھا جاتا تھا۔ تو چوروں نے، کیونکہ چھت نہیں تھی، دیوار چھوٹی تھی، چوروں نے اس کو لوٹ لیا۔ یعنی یہ جاہلیت کی میں بات کر رہی ہوں، اسلام سے قبل کی۔ اور اس کی تعمیر کی پرانا زمانہ گزر گیا تھا، عمارت بھی یعنی شکستہ ہو چکی تھی، دیواریں پھٹ گئی تھیں۔ اور ادھر اسی سال اس زور کا سیلاب آیا، اور آپ کو پتہ ہے نا کہ مکہ کی بستی کے اندر نشیب میں یہ جگہ ہے اور شہر کا سارا پانی ادھر آ جاتا ہے، تو لہٰذا پانی کا رخ ادھر ہوا، اور اس سے یعنی لگتا تھا کہ کسی بھی وقت یہ کعبہ کی بلڈنگ جو ہے وہ ڈھہ جائے گی۔ تو اس لیے قریش مجبور ہو گئے کہ اب کیا کریں، اس کعبہ کو دوبارہ بنائیں۔ دوبارہ بنانے کے لیے ہمیں پرانے کو توڑنا پڑے گا، اور کسی میں اتنی جرت نہیں تھی کہ وہ کعبہ کو ڈھائے۔ دیکھیں جہالت کا زمانہ ہے، پتھر دل ہیں، لیکن پھر بھی ان کو یہ ہے کہ ہم اس کو ریکنسٹرکٹ کرنے کے لیے بھی، دوبارہ بنانے کے لیے بھی اس کو نہیں توڑیں گے۔ یعنی کعبہ کا ایک جلال لوگوں کے دلوں میں ازلوں سے ہے۔ تو اب اس مرحلے پہ قریش بیٹھے اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ کعبہ کی تعمیر تو ہمیں کرنی ہے، کیونکہ یہ کسی بھی وقت اس کی دیواریں گر سکتی ہیں۔ تو اب ہم حرام رقم تو نہیں استعمال کر سکتے، یعنی سود، کسی کا ناحق لیا ہوا مال، یعنی حرام مال ہم نہیں لگا سکتے، تو اب ہمیں اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی۔ تو انہوں نے یعنی مکہ کے سرداروں نے، روایات میں آتا ہے کہ مزدوریاں کی، حلال روزی کمائی، یعنی طیب رزق کمانے کا کانسیپٹ جاہلوں میں بھی تھا۔ سود انہیں پتا تھا حرام ہے اور یہ مال کو میلا کر دیتا ہے۔ یعنی ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ماڈرن لوگ ہو گئے ہیں، ہم تو ان سے بھی گئے گزرے ہو گئے ہیں، خدا نخواستہ جو ہمارے حالات ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم نہ تو اس مال سے کوئی کعبہ کی تعمیر کریں گے۔ انہوں نے مزدوری کی، اور پھر انہوں نے مزدوری کر کے پیسے بنائے اور نئی تعمیر کے لیے اب پرانی بلڈنگ کو ڈھانا ہے، تو اس کو ڈھانے کی جرت نہیں ہے۔ آخر ولید بن مغیرہ مخزومی اس نے ابتدا کی، جب لوگوں نے دیکھا کہ اس نے عمارت کو گرانا شروع کیا ہے، دیواروں کو، لیکن اس پہ کوئی مصیبت نہیں آئی، تو پھر سب اس میں شامل ہو چکے۔ اور جب بنیادوں پہ پہنچے نا، تو انہوں نے کہا کہ اب یہ بنیادیں یہی رہنے دیں، ہم تعمیر کعبہ پہ، قواعد ابراہیمی پہ ہی اس کو اوپر دیواریں بنائیں گے۔ یعنی وہ جو خطہ کور تھا اسی کو رہنے دیا گیا، بنیادیں وہی رکھیں، دیواریں اوپر بنائیں، ٹھیک ہے نا۔ اور ہر ایک قبیلے کو علیحدہ علیحدہ حصہ دیا گیا کہ اتنی دیوار
کی سعادت آپ حاصل کرو گی اتنی کی، اور ہر قبیلے نے اپنے علیحدہ پتھر کے ڈھیر لگائے، تعمیر شروع کی، اور ایک شخص، یہ آپ کو ذہن میں رکھنا چاہیے، باقوم اس کا نام تھا، رومی مومار مستری تھا، اس کو نگران بنایا گیا۔ اس کی بڑی شہرت تھی باقوم کی، اسے کہا کہ آپ جو ہو اس کو سپروائز کرو کہ کوئی اس عمارت کی خوبصورتی رہے، مضبوطی رہے۔ جب یہ دیواریں اونچی ہو رہی تھیں، حجر اسود رکھنے کا وقت آیا، تو اب جھگڑا شروع ہو گیا۔ ہر کوئی چاہتا تھا کہ وہ یہ سعادت حاصل کرے کہ حجر اسود کو اٹھا کے وہ رکھے۔ یہ جھگڑا 4-5 روز چلتا رہا، لگتا ایسے تھا کہ سخت خون خرابہ سرزمین حرم میں ہو جائے گا، لیکن ایک بڑا ہی سیانہ ان کا سردار تھا، ابو امیہ مخزومی۔ اس نے کہا کہ اس سے بچنے کے لیے ہمیں ایک فیصلہ کرنا چاہیے کہ کل صبح خانہ کعبہ میں جو سب سے پہلے داخل ہوگا اسی کے فیصلے کو مان لیں گے، جو بھی اس بندے نے فیصلہ کیا، ٹھیک ہے۔ اب دوسرے دن سب سے پہلے داخل ہونے والے کا حکم ماننا طے پایا ہے، تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے صبح کے وقت کون داخل ہو سکتا ہے حرم میں؟ تو اللہ تعالیٰ کی مشیت بھی ہے، تو سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ لوگ بیٹھ کے انتظار کر رہے تھے کہ دیکھتے ہیں کون صبح آتا ہے۔ لوگوں نے دیکھا تو وہ چیخ اٹھے، ھذا الامین رضینا ھذا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ امین ہے، ہم ان سے راضی ہیں، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پھر جب آپ ان کے قریب پہنچے تو انہوں نے آپ کو سارا معاملہ بتایا۔ آپ نے فرمایا کہ ایک چادر لاؤ اور اسے بیچ میں بچھاؤ۔ لوگوں نے چادر بچھا دی، آپ نے حجر اسود کو اٹھا کے اس کے بیچ میں رکھا، اور سارے سرداروں سے کہا کہ آپ اس چادر کو کناروں سے پکڑ لیں اور اوپر اٹھائیں۔ انہوں نے اس چادر کو جس میں حجر اسود رکھا ہوا تھا اوپر اٹھایا۔ جب وہ حجر اسود رکھنے کے مقام پہ چادر پہنچی تو آپ نے اپنے دستے مبارک سے حجر اسود کو اس جگہ پر رکھ دیا، اور اس طرح ایک بڑا فیصلہ بہت ہی دانشمندی سے آپ کے ذریعے اللہ پاک نے طے کروایا، اور مکہ کی بستی کو کسی خون خرابے سے بچا دیا۔ ادھر قریش کے پاس اب دیواریں بن رہی ہیں، حجر اسود رکھا جا چکا ہے، لیکن پیسے ختم ہو گئے ہیں، یعنی حلال کمائی، ویسے تو ان کے پاس تجوریاں بھری ہوئی تھیں۔ تو انہوں نے شمال کی طرف جو کعبہ کی لمبائی سے تقریباً 6 ہاتھ کم ہے، ایک ٹکڑا ہے جس کو آج بھی حتیم کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اس کو چھوڑ دیا، یعنی باؤنڈری چھوٹی سی بنا دی اور پیسے ختم ہو گئے۔ تو انہوں نے حلال پیسے ختم ہو گئے، اس چیز کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے، تو وہ انہوں نے اس کو چھوڑ دیا، یعنی وہ کعبہ کا اندر ہی ہے۔ آج بھی ہم جب اس میں جاتے ہیں نفل پڑھنے کے، اللہ پاک سعادت دیتے ہیں، تو وہ اتنا ہی اجر ہے جتنا کعبہ کے اندر کا ہے، کیونکہ وہ کعبہ کے اندر ہی وہ زمین آنی تھی، وہ کوریج ہونی تھی، لیکن پیسے ختم، رزق حلال ختم ہو گیا تھا۔ اور مجھے تو اس میں یہ بھی لگتا ہے کہ اللہ کریم کی مشیت اس میں تھی کہ ہم جیسے عامی سے لوگ جب وہاں پہ جائیں تو کعبہ کے دروازے تو بڑوں کے لیے کھلیں گے نا، ہم جیسوں کے لیے پھر اللہ پاک نے کوئی راستہ تو بنانا تھا نا اپنی عام مخلوق کی مرہم پٹی کے لیے۔ تو اس نے حتیم کو رہنے دیا کہ ان کو بھی وہ سعادت جو انہیں کبھی نہیں ملے گی اندر جانے کی، اس طرح میرے عام بندے بھی یہاں تک آ سکیں۔ تو یہ جو حتیم ہے وہ اس طرح سے فارغ ہوا۔ اب قریش نے سوچا کہ ہم جو کعبہ کا دروازہ ہے نا، ہم زمین کے ساتھ نہیں رکھیں گے۔ پہلی وجہ تو یہ تھی کہ پانی آ جاتا ہے، سیلاب آتا ہے، نیچی جگہ ہے اور ڈیمیج ہو جائے گا، اور دوسرا یہ تھا کہ اس میں پھر ہر شخص گھس جاتا ہے نا، اگر اونچا ہوگا تو جس شخص کو اندر جانے کی سعادت یا ڈیزگنیٹ ہوگا اسی کے لیے باقاعدہ سیڑھی لگائی جائے گی اور وہ جائے گا نا، ہر کوئی نہیں داخل ہو سکے گا، یعنی جسے اجازت ہوگی۔ اور اب کعبہ کی جو دیواریں ہیں وہ بھی پہلے 9 ہاتھ تھیں، اب 15 ہاتھ بلند کی گئی، اور اس کے اوپر پھر چھت بھی ڈالی گئی، یعنی یہ چینج کی گئی۔ اور کعبہ اپنی تعمیر کے بعد تقریباً یعنی وہی چکور شکل جو پہلے تھا، اور اب کعبہ کی اس وقت جو یعنی اونچائی ہے زمین سے وہ 15 میٹر ہے، اور جو حجر اسود ہے نا، یعنی وہ والی دیوار جو ہے وہ 10-10 میٹر ہے، اور حجر اسود جو ہے وہ زمین سے تقریباً 1.5-2 میٹر اوپر ہے۔ آپ نے دیکھا انسانی قد سے اوپر اٹھ کے آپ کو حجر اسود کو چھونا پڑتا ہے۔ تو بہرحال اس طرح سے اللہ کریم نے تعمیر کعبہ کرائی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سعادت عطا فرمائی، اور ان کے ذریعے سے ایک بڑے فتنے سے اللہ پاک نے نجات دی۔ اور یہ آپ کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جو ری کنسٹرکٹ ہوا ہے کعبہ، وہ اس وقت ہوا ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر
25 سال تھی. اب اتنے جوانی تک جو آپ کے اخلاق اور کردار ہیں، اگر ہم اس کو آج تھوڑا سا دیکھ لیں تو ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ فلاں بچے تو ہمارے ینگ ہیں، جوان ہیں، ان کے کھیلنے کودنے کھانے پینے کی عمر ہے. لیکن جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ ہے، جس کا پرتاؤ ہمارے بچوں پہ، جس کی جھلک ہونی چاہیے، وہ کیا ہے، وہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ کریم نے آپ کو قوت فیصلہ، زیرک، اخلاق کی پختگی اور خاموشی، غور و خوض، تفکر عطا فرمایا تھا کہ اس عمر میں آپ غار ہرا میں جا کر دنوں مراقب ہوتے، اللہ کی قدرت پہ غور و خوض کرتے، تفکر کرتے، اس کو راضی کرتے، منواتے اور اس توجہ اللہ کرتے، یعنی اللہ کی طرف اپنی توجہ کرتے. کیا ہمارے بچوں میں یہ چیز ہے یا ہم میں ہی ہے؟ آپ نے اپنی حیات اس دور تک کبھی کسی حرام چیز کو نہیں چھوا، شراب کو کبھی منہ نہیں لگایا، آستانوں کے ذبیحے کبھی نہیں کھائے، بتوں کے لیے منائے جانے والے کسی تہوار، کسی میلے ٹھیلے میں شرکت نہیں کی. اپنے بچوں کو ہم دیکھ لیں، ہر کوئی دیکھے میرے سمیت، کانسرٹس میں جانا، ٹی وی کے آگے ہم خود بوڑھے بیٹھے رہتے ہیں تو بچوں نے کیا کرنا ہے، سوشل میڈیا. اور آپ شروع ہی سے ان باطل معبودوں سے بہت نفرت کرتے تھے. یعنی اگر کوئی یہ کہتا نا کہ مجھے عام اس زمانے میں ایک رواج تھا، مجھے لات کی قسم، عزا کی قسم، آپ کو یہ سننا بالکل بھی گوارا نہیں تھا. اس میں شبہ نہیں ہے، آپ نبی آخر الزماں ہے، قضاء و قدرت نے آپ کی حفاظت فرمائی ہے، آپ پہ ایک خاص چھپر چھاؤں اور سایہ حفاظت کر رکھا ہے، لیکن پھر بھی ہمارے لیے وہی رول ماڈل ہے نا. ٹھیک ہے، اور ہمیں کوشش کرنی ہے. جیسے ابن اسیر میں ایک روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہل جاہلیت میں جو بھی کام لوگ کرتے تھے، مجھے 2 دفعہ ان کا خیال گزرا، اس کے علاوہ کبھی نہیں ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے دونوں دفعہ مجھے بچا لیا. آپ فرماتے ہیں کہ مجھے اس وقت تک نبوت سے یہ پہلے کی بات ہے کہ میں بکریاں چرایا کرتا تھا، اور میرے ساتھ بلائی مکہ کا ایک لڑکا بھی بکریاں چراتا تھا. یعنی یہ دونوں نوجوان جو ہیں وہ مکہ والوں کی بکریاں چراتے تھے. اللہ پاک نے ہر نبی سے بکریاں چرانے کی خدمت لی ہے. آپ کو پتا ہے نا کہ بکری بڑی اتری ہوتی ہے، ادھر بھاگی ادھر بھاگی. اور یہ جو قومیں ہوتی ہیں نا، جب نبیوں پہ ذمہ داری ڈالی جاتی ہے تو میرا رب ان میں وہ مسکنت لانے کے لیے، عاجزی لانے کے لیے، درویشی لانے کے لیے، اور امت کی اس اچھل کود میں صبر اور استقامت لانے کے لیے اللہ کریم کا یہ خاص نظام ہے کہ انہوں نے ہر نبی سے پہلے بکریاں چروائی ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے ساتھ جو لڑکا بکریاں چرایا کرتا تھا، ایک دفعہ میں نے اس سے کہا کہ کیوں نہ تم میری بکریوں کو دیکھو، میں مکہ جا کر دوسرے نوجوانوں کی طرح وہاں کوئی قصہ گوئی کی محفل ہے اس کو اٹینڈ کر لوں. تو اس نے کہا ٹھیک ہے. اس کے بعد میں نکلا، ابھی مکہ کے پہلے ہی گھر کے پاس پہنچا تھا کہ کوئی، یہ ابن ہشام میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے، تو پہلے ہی گھر کے پاس پہنچا تھا تو کچھ مجھے نا ڈھول باجوں کی آواز سنائی دی. میں نے کہا کیا ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ یہاں شادی ہو رہی ہے. میں بیٹھ گیا کہ چلو سن لیتا ہوں. تو اسی میں میرا اللہ پاک نے کان بند کر دیا اور میں سو گیا. جب صبح سورج کی تمازت سے میری آنکھ کھلی، میں اپنے ساتھی کے پاس واپس آیا. اس نے کہا کہ بھئی تفصیلات بتائیں کہ کیا ہوا رات کو. تو میں نے اس کو وہی بات کی جو میرے ساتھ بیتی تھی کہ بھئی میں تو اس طرح راستے میں ہی ایک جگہ بیٹھا اور پھر میں سو گیا. اور ایک دفعہ، دوسری دفعہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی واقعہ بتایا ہے کہ شہر کی طرف میں اسی خیال سے نکلا، لیکن راستے میں مجھے نیند آ گئی اور میری صبح آنکھ کھولی جب سب تاشے باشے تماشے ختم ہو چکے تھے نا، میدان خالی تھا. اور صحیح بخاری میں ایک اور بھی واقعہ اسی دور کا لکھا ہوا ہے کہ جب کعبہ کی تعمیر ہو رہی تھی تو حضرت عباس، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب پتھر ڈھو رہے تھے نا، تعمیر میں حصہ لے رہے تھے، برکت کے لیے ایک بہت بڑی سعادت تھی. تو حضرت عباس جو آپ کے چچا ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اپنا تہمد اپنے کندھے پہ رکھ لیں. یعنی لمبے کرتے ہیں، آپ تہمد کو کندھے پہ رکھے، اوپر اینٹیں رکھے تو آپ کا کندھا جو ہے یہ زخمی نہیں ہوگا. جب انہوں نے آپ کے تہمد کو یعنی کھول کے کندھے پہ رکھنے کی کوشش کی، آپ کی نگاہیں آسمان کی طرف اٹھی اور آپ بے ہوش ہو گئے شرم کی وجہ سے. کیا یہ شرم و حیا ہمارے بچوں میں ہے؟ تو جب آپ کو ہوش آئی تو آپ نے کہا میرا تہمد، میرا تہمد. کہ بھائی یہ ہے ہمارے بچے جو شارٹس پہن کے پھرتے ہیں اور
اللہ پاک ایز اے امت ہم پہ رحم فرمائے انشاءاللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پوری قوم میں شیریں کردار، فاضلانہ اخلاق، کریمانہ عادتوں میں بہت زیادہ ممتاز تھے، اپنے ہمسایوں کا خیال رکھتے، دور اندیش تھے، نفیس تھے، وعدوں کو پورا کرتے تھے۔ اسی وجہ سے تو آپ کی قوم نے آپ کا نام صادق اور امین رکھ دیا تھا، اور مہمانوں کی میزبانی فرماتے تھے۔ اللہ کریم یہ ساری عادتیں ہم میں، ہمارے بچوں میں اور پوری امت کے جنوں انس میں انشاءاللہ آ جائیں اپنی رحمت سے۔ کل ہم نے بات کی تھی رات کو سونے کی، تو میسج آیا کہ آپ نے جو روایت بیان کی ہے اس کو دوبارہ بتا دیں، کہ میں نے آخر میں بتایا تھا، شاید وہ وقت کی کمی کی وجہ سے میں نے اس کو سمیٹ دیا، زیادہ ڈیٹیل سے نہیں بتا سکی، کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 کام کرنے کی وصیت فرمائی تھی، وہ ہر کام کے بدلے میں کیا اجر ہے، کہ میں نے کام بھی بتا دیے، اجر بھی، لیکن جس کام کا جو اجر ہے وہ علیحدہ سے ڈفرینشیٹ نہیں کر پائی تھی، میری معذرت، تو وہ دہرا دیں۔ تو ہم پہلے اس کو دہراتے ہیں کہ رات سوتے وقت وہ کون سے ایسے 5 عمل ہیں جو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائے تھے۔ اور ان 5 کاموں کے علاوہ ایک اور روایت بھی حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت فرمائی تھی کہ علی جب رات کو بستر پہ سوئیں تو تسبیح فاطمہ پڑھ لیا کریں، 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، اور 34 دفعہ اللہ اکبر۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ اپنی زندگی میں عمل کبھی بھی نہیں چھوڑا۔ تو آپ کوفہ میں یہ واقعہ بیان کر رہے تھے، تو وہاں پہ کیونکہ کچھ خارجی بھی تھے تو کسی نے شرارت سے سوال کیا کہ کیا آپ نے صفین اور جمل کی رات بھی ان کو پڑھا تھا جب جنگیں ہو رہی تھی، حضرت امیر معاویہ، حضرت بی بی عائشہ صدیقہ کے جو سلسلے تھے، یعنی وہ بڑی بھاری راتیں تھیں۔ تو آپ نے فرمایا ہاں خدا تمہیں ہدایت دے، میں نے اس رات بھی یہ پڑھا تھا، یہ عمل کیا تھا، اور اس عمل میں یہ ایک خاص تاثیر ہے کہ جو شخص رات کو اپنے بستر پہ سوتے وقت، لیٹتے وقت تسبیح فاطمہ 33 ٹائم سبحان اللہ، 33 ٹائم الحمدللہ اور 34 ٹائم اللہ اکبر پڑھ لیتا ہے، وہ تر و تازہ صبح اٹھتا ہے، جتنی بھی تھکن ہو، جتنے آپ لیٹ سوئیں، کیونکہ تسبیح فاطمہ میں یہ خاص تاثیر ہے کہ وہ آپ کو تازہ دم کر دیتی ہے۔ اسی لیے تو جب حضرت بی بی فاطمہ الزہرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غلام کے حصول کے لیے گئی تھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کیا میں تمہیں غلام سے بہتر چیز نہ دے دوں؟ یعنی ہم نوکر کیوں رکھتے ہیں، ہم تھک جاتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ ہمیں ہاتھ بٹائیں، ہمیں ہیلپ آؤٹ کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میں تمہیں غلام سے بہتر چیز دیتا ہوں، یعنی یہ آپ عمل کر لیا کریں 33 33 اور 34 والا، تو آپ تھکیں گے نہیں، آپ کے وقت اور ایمان میں برکت رہے گی، آپ تر و تازہ رہیں گے۔ آج ہم کینیڈا والوں، امریکہ والوں، یورپ والوں کو اس کی زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ یہاں نوکر چاکر نہیں ہے، ہمیں صفائیوں سے لے کر واش روم صاف کرنے، گارڈننگ، سب کچھ خود ہی کرنا ہے، کوکنگ، لانڈری، سب کچھ۔ تو اللہ کریم ہمارے وقت اور ایمان میں برکت ڈالے، یہ عمل آپ رات کو کریں۔ اور دوسرا عمل جس کی آج میں کلیریفیکیشن کرنا چاہ رہی تھی، پراپر طریقے سے آپ کو بتانا چاہ رہی تھی، وہ کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے ارشاد فرمایا، اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رات کو روزانہ 5 کام کر کے سویا کرو، 4000 دینار صدقہ دے کر سویا کرو، قرآن شریف پڑھ کر، یعنی پورا قرآن شریف پڑھ کر سویا کرو، جنت کی قیمت دے کر سویا کرو، دوڑ لڑنے والوں میں صلح کرا کے سویا کرو، ایک حج کر کے سویا کرو۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ امر محال ہے، مجھ سے کب بن سکیں گے یہ کام؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 4 مرتبہ سورت فاتحہ پڑھ کر سویا کرو، اس کا ثواب 4000 دینار صدقہ کرنے کے برابر ہے۔ 3 مرتبہ قل هو اللہ یعنی سورت اخلاص پڑھ کر سویا کرو، اس کا ثواب 1 قرآن مجید کے برابر ہوگا۔ 10 مرتبہ استغفار پڑھ کر سویا کرو، یہ 2 لڑنے والوں کے درمیان صلح کرانے کے اجر کے برابر ہوگا۔ 10 مرتبہ درود شریف پڑھ کر سویا کرو، جنت کی قیمت ادا ہو جائے گی۔ 4 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھ کر سویا کرو، 1 حج کا ثواب ملے گا۔ اس پر حضرت علی کرم اللہ وجہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب تو میں روزانہ ہی یہ عملیات کیا کروں گا، اگر آپ یہ عمل کر لیں گے تو انشاءاللہ
اس کی تاثیر وہی ہوگی جو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو آپ نے وصیت کی، اور جن اجروں کا آپ نے وعدہ کیا میرا کریم رب انشاءاللہ پورے کا پورا اتنا ہی حصہ عطا فرمائیں گے۔ اللہ کریم ہمیں اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور استقامت عطا فرمائیں۔ آج 1 شعبان ہے، 9 چندی یعنی پہلی جمعرات ہے، فضیلت کا دن ہے۔ جن لوگوں نے روزہ رکھا ہے اللہ پاک ان کو مبارک ثابت کرے۔ کوشش کریں کہ آپ اگر صحت آپ کی اجازت دیتی ہے، ڈاکٹرز کی طرف سے کوئی ریسٹرکشنز نہیں ہیں، تو آپ منڈے اور تھرسڈے کا روزہ پلیز ویسے بھی سال میں رکھا کریں، لیکن شعبان تو ایک خاص الخاص مہینہ ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں رکھیں۔ دوسرے دنوں کا بھی رکھ سکتے ہیں، لیکن یہ 2 روزے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھیں۔ اور پھر مڈل آف دا مون جب فل مون ہوگا تو انشاءاللہ 15 شعبان بھی آئے گی، تو ہم تو ویسے ہی 13 14 15 کے روزے ہر مہینے الحمدللہ رب العالمین محض اس کی رحمت سے رکھتے ہیں، تو انشاءاللہ پھر ہم شب برات کا وہ روزہ بھی رکھیں گے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ جب بے حیائی عام ہو جائے گی تو ایسی بیماریاں نازل ہوں گی جو اس سے پہلے کبھی کسی نے سنی نہیں ہوں گی۔ یہ جو اب پینڈیمک ہوا ہے سلسلہ، اس میں یہ جو بلائیں نازل ہو رہی ہیں، یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے، اور ہمیں پتہ ہے، ہم سب کو پتہ ہے کہ یہ ہماری غلطیوں کی وجہ سے اللہ کریم نے ہم پہ یہ ایک آزمائش ڈال دی ہے۔ اور حدیث مبارکہ میں یہ بھی ہے کہ سال میں ایک رات ایسی ضرور ہوتی ہے جس میں بلائیں اترتی ہیں، اور جو بغیر ڈھانپے ہوئے برتن ہوتے ہیں ان میں گھس جاتی ہیں، یعنی گندے کھانا کھا کے جو جھوٹے برتن ہوتے ہیں، اور جو پورا ڈھانپے ہوتے ہیں ان کے پاس سے گزر جاتی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ کے پاس مفہوم ہے ڈھانپنے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، تو آپ اس کے اوپر کوئی لکڑی، کوئی اسٹک، چاہے کہ پورا وہ کور نہیں کر رہی، تو آپ اس کے اوپر، یعنی آپ مسافر ہیں، آپ کے پاس ڈھانپنے کو کوئی چیز نہیں ہے، تو اب تو خیر صورتحال ہی ڈیفرنٹ ہے، ہر ایک کے پاس پورے کے پورے ڈنر سیٹ ہیں، تو بہرحال کوئی آپ کے پاس پین، گلاسز، کوئی چیز ہے، تو آپ نے ایک تنکا اٹھا کے مشکیزے کے منہ پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر رکھا، تو آپ نے فرمایا کہ اب شیطان کی جرت نہیں، بلا کسی بیماری، کسی جراثیم کی جرت نہیں کہ یہ اس کے اندر جا سکے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے نا کہ برتن دھو کے ڈھانپ کے رکھے جائیں، اور اگر میلے برتن رکھنے بھی ہیں تو ڈش واشر میں یا اس کے اوپر کوئی ٹاول، پیپر ٹاول کچھ ڈھانپ کے ان کو رکھیں، ننگے نہ رکھیں، ڈھکن دے کے رکھیں، اپس اینڈ ڈاؤن کر کے رکھیں، تاکہ بلائیں اور بیماریاں اور یہ جو جراثیم اور یہ جو اس وقت وائرس کے چکر ہیں، اللہ کریم ہمیں ان سے بچا لے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری حیات طیبہ میں جب بھی چھینک ماری آپ نے اپنے منہ کے سامنے ایک کپڑا رکھا، یعنی کوئی ڈراپلیٹ جو ہے وہ باہر نہ گرے۔ تو لہٰذا اب ہمیں اس وقت جو صورتحال ہے، اٹس ناٹ جوک اینی مور، ٹھیک ہے، سوشل میڈیا پہ جو جوکس کیے جا رہے تھے، رنگ برنگی چیزیں بھیجی جا رہی تھیں، اس پہ کچھ دنوں بعد ہو سکتا ہے ہمیں پچھتانا پڑے کہ ہم کیا مذاق کر رہے تھے، کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ وبائیں جو ہیں یہ مذاق نہیں ہوتی۔ اس وقت اس کی طرف پلٹنے، استغفار کرنے اور کسی کونے میں سر دے کے رونے کا مقام ہے، یہ لطیفے اور ڈرامے اور جوکس بھیجنے کا وقت نہیں ہے، کیونکہ میرے رب کا نظام ہے، وہی جراثیم جو پہلے ہمارے آس پاس یہی وائرس پھر رہا ہوگا، لیکن اس نے ہمیں نقصان نہیں پہنچایا، جب اس کا حکم ہوا ہے تو وہ ہمارے لیے ایک پینڈیمک شکل اختیار کر گیا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ یہ اللہ کا نظام ہے، سنت اللہ ہے، اللہ کی رسم ہے کہ دریا ہمیشہ بہتے ہیں، کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ دریا رک جائے اور بیچ میں راستہ بن جائے اور دریا کا پانی پہاڑوں کی طرح ایک دوسرے سے ہٹ کے کھڑا ہو جائے اور بیچ میں راستہ بن جائے۔ لیکن جب میرے رب کا حکم آیا تو اس نے دریا سے کہا، عصا سے موسیٰ تمہیں کاٹ رہے ہیں، موسیٰ علیہ السلام اب تم راستہ بنا دو، دریا رک گیا، کٹ گیا درمیان سے، اس نے راستہ بنا دیا اس کے حکم سے۔ حضرت آگ ہمیشہ جلاتی ہے، آگ کی یہ رسم ہے کہ وہ جلاتی ہے، لیکن ایک دفعہ میرے رب نے اس کو حکم دیا کہ تم جلائے گی نہیں، ٹھنڈی ہو جا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ، اور وہ ہو گئی۔ جب میرے رب کا حکم ہوتا ہے تو جو چیزوں کی رسمیں ہوتی ہیں نا، جو ان کی صلاحیتیں ہوتی ہیں، جو ان کا رواج ہوتا ہے، اس کو وہ الٹ دیتا ہے، پلٹ دیتا ہے۔ مچھر ویسے پھرتے رہتے ہیں ہر طرف، جب وہ حکم دیتا ہے وہ ڈینگی بن جاتے ہیں، جب وہ حکم دیتا ہے وہ نمرود کی آنکھ میں گھستا ہے اور اس کو تڑپا تڑپا کے مار دیتا ہے۔ اسی طرح اب
मच्छर से भी 100 करोड़ गुना छोटा एक जरासीम है जिसको मेरे रब ने हुक्म दे दिया है कि जाओ और जाके नुकसान पहुंचाओ, और वो नुकसान पहुंचाने लग गया है। अब इस वक्त हमें कौन से ऐसे तरीके हैं जिसमें हमें रब्बे जुल जलाल को मना लेना है। मैंने आपको पिछली किसी लेक्चर में अभी 2-3 दिन पहले तीसरे कलमे का बताया था कि ये हर जोड़ का सदका है। अब वैसे तो आप तीसरा कलमा सुबह शाम पढ़ते हैं, अब ये कहते हैं कि सुबहान अल्लाह तू पाक है, हमें पाक कर दे बीमारियों से, दुखों से, तकलीफों से। अल्हम्दुलिल्लाह, सारी तारीफें तेरे लिए। हमें भी ऐसा नेकुकार हमारी नस्लों को और उम्मत को बना दे कि लोग हमारी भी तारीफ करें। ठीक है ना। ला इलाहा इल्लल्लाह, ये तेरा कलमा है। अल्लाह करीम हमें हमारी नस्लों को अता फरमा, हमारा आखिरी बोल बना। इस कलमे को मखलूक तक पहुंचाने का हमसे काम ले। अल्लाह अकबर, तू बड़ा है, हमें भी इज्जतें दे, मुअज्जज कर दे जमाने में। और अल्लाह अकबर कहने के साथ जो ऊंट सदका करने का अजर है वो हमें भी अता फरमा के हम रोज अल्लाह अकबर कह रहे हैं तीसरे कलमे में, हमें एक एक अल्लाह अकबर पे एक एक ऊंट सदके का अजर अता फरमा। अपने वादों को निभा। और जब हम लाहौल वाला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलीय्युल अज़ीम कहते हैं तो अल्लाह करीम तेरे सिवा कोई कुव्वत नहीं हमें इस वायरस से बचाने के लिए। ये शैतानी जरसूमा है ना, जिसको अल्लाह के हुक्म से शैतानियत जिसको दे दी गई है। ये कायनात में कब से होगा? मेरे रब ने सारी कायनात को एक दफा पैदा किया और वक्त के साथ साथ उससे जो हुक्म देता है वो हुक्म वो पूरा करती है, आजिज है। मेरा रब जो है वो, उसको सबात हासिल है, वो कायम हय्युल कय्यूम, देखता सुनता समी बसीर। वो जिसको चाहता है जिस चीज को हुक्म दे देता है। अबाबील को उसने हुक्म दिया कि भाई इस पे मिसाइल फेंको, असहाबे काफ असहाबुल फील पे, उन्होंने फेंके। आज तक अबाबील ने मिसाइल तो नहीं फेंके। यानी जब उसका हुक्म होता है वो कर देता है। लिहाजा अब हमें क्या करना है? सलात तस्बीह पढ़ के, तीसरा कलमे की जो बेहतरीन शक्ल है ना वो सलात तस्बीह है। तस्बीह नमाज है जो 4 रकत नफल है, ये नफल नमाज है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा हजरत अब्बास को इसकी तालीम फरमाई थी। और मफहूम उसका क्या है कि चचा जान, क्या मैं आपको ऐसी नमाज ना बताऊं जो आपके अगले पिछले जाहिर बातन भूले बिसरे छोटे बड़े सब गुनाह माफ कर दे। इस वक्त क्योंकि हम माफी के मोड में चले गए और हमें चले जाना चाहिए। हमें ऐसी नमाज की जरूरत है जिस पे साथ वादा हो गुनाहों की माफी का, कि हमने गुनाह इतने किए, गलतियां इतनी की, लफ्ज़ें इतनी की कि अब हमें इस नमाज की अशद जरूरत है। और ये तीसरे कलमे की बेहतरीन शक्ल है कि इसमें तीसरा कलमा ही तो पढ़ा जाता है। और तीसरा कलमा हर जोड़ का सदका है। इस बीमारी में हमारे जोड़ों का सदका हमें देना है। और इस बीमारी में हमें कभी खड़े होके उसकी तस्बीह करनी है, कभी घुटनों के बाल झुक के कि हमारी तौबा हम झुक के, कभी पेशानी और माथा नाक रगड़ के उसको मनाना है। और नाक रगड़ते हुए भी कहना है तू पाक, तू बड़ा, तेरे जैसा कोई नहीं, सारी तारीफें तेरे लिए, तेरे सिवा हमें इस वायरस से कोई बचा नहीं सकता, इस शैतानी चीज से कोई बचा नहीं सकता। ठीक है। ये अमल जो है ये तौबा की बेहतरीन शक्ल है। और हदीस मुबारक क्या है कि आप इस नमाज को, मफहूम है, रोजाना पढ़ें। अगर रोजाना नहीं पढ़ सकते तो हफ्ते में एक बार पढ़ें। अगर हफ्ते में एक बार भी नहीं पढ़ सकते तो महीने में एक बार पढ़ें। अगर महीने में भी नहीं पढ़ सकते तो साल में एक बार पढ़ें। अगर साल में भी पढ़ने की तौफीक नहीं मिल रही तो फिर जिंदगी में तो एक बार पढ़ लें। देखिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान अक़दस से ये लफ्ज निकला है, इसे रोजाना पढ़ें। और ऐसी अहादीस मैं कोशिश करती हूँ, तहदीस नेमत के तौर पे बता रही हूँ, मेरा रब मेरी नीयत को जानता है कि मैंने जिंदगी में जब भी कोई हदीस पढ़ी उसके एक एक लफ्ज को कोशिश की कि मैं किसी तरह से निभाऊं। तो ये जो पहला पहला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान अक़दस से जो पहली बात निकली है ना कि इसे रोजाना पढ़ें, इसमें क्या नूर होगा। प्लीज इसे रोजाना पढ़ें, मेरी आपसे दरख्वास्त है। और किस नियत से पढ़ें कि अल्लाह करीम तेरा वादा है कि तीसरा कलमा हर जोड़ का सदका, अल्लाह करीम मैं पूरी उम्मत के जिन्नों इनस के जोड़ों का सदका दे रही हूँ।
اور اس نیت سے پڑھیں کہ میرے رب تیرے محبوب نے کہہ دیا کہ اس سے چھوٹے بڑے ظاہر باطن اگلے پچھلے بھولے بسرے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں. میرے کریم مالک امت کی طرف سے یہ پڑھ رہی ہوں کہ امت کو معاف کر دیں، مجھے، میری اولادوں، میری نسلوں، میرے گروپس اور پوری امت کے جنوں انس کو معاف کر دے. پلیز آپ نے صلاۃ تسبیح جمعے کو پڑھی ہوگی، آپ نے ہر روز بھی رمضان میں پڑھی ہوگی، لیکن پلیز اب اس کو اب فارغ اس نے کر دیا. اس وقت اس نماز کی ہمیں اشد ضرورت ہے. آپ یہ دیکھیں نا کہ کوئی شخص معافی مانگ رہا ہو اور اس نے سر زمین پہ رکھا ہو، ناک رگڑ، آپ کہتے ہیں نا ہم نے اسے ناک سے لکیریں نکلوائی ہیں. اب لکیریں نکالنے کا وقت ہے رب کے سامنے کہ اللہ ہم ناک رگڑ رہے ہیں، تو پاک، تیرے جیسا کوئی نہیں، ساری تعریفیں تیرے لیے، تو اکیلا، تو تنے تنہا، تو وحدہ لا شریک، تو بڑا، تو عزتوں والا، تو شانوں والا، تیرا اقبال بلند، تیرے سوا کوئی طاقت ہمیں شیطان سے نہیں بچا سکتی. بچا لے میرے رب. گڑ گڑا کے اس نماز کا پلیز اہتمام کریں اور روزانہ پڑھیں. اور اب اس کا طریقہ بہت سادہ، بہت آسان. 4 رکعت نماز نفل کی آپ نے نیت کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے ہر سٹیپ پہ جیسے نفل آپ پڑھتی ہیں سورت فاتحہ اور قرآن کی سورت، بالکل ویسے ہی آپ نے جب نماز شروع کرنی ہے نا تو ثنا کے بعد 15 بار آپ نے تیسرا کلمہ پڑھنا ہے. آپ پہلی دفعہ تیسرا کلمہ پڑھیں گی نا تو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پورا پڑھیں گی. لیکن اس کے بعد آپ صرف لا حول ولا قوت تو آپ چھوڑ دیں گی، پہلی دفعہ پڑھ لیں گی، پھر باقی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہی پڑھتی رہیں گی. جب 15ویں دفعہ پہنچیں گی تو پھر پورا پڑھ لیں. اگر آپ پورا پڑھ لیں تو وہ بھی افضل ہے، وہ تو بہت ہی افضل ہے، ٹھیک ہے نا؟ آپ نے 15 دفعہ پڑھا، پھر آپ نے سورت فاتحہ پڑھی، آپ نے قرآن کی سورت پڑھی جیسے نوافل پڑھتے ہیں، پھر آپ 10 دفعہ پڑھیں گی تو گویا قیام میں آپ کا 25 بار ہو جائے گا. نماز کے شروع میں 15 بار اور پھر قرآن کی سورت کے بعد 10 بار، 25 بار. پھر آپ رکوع میں جائیں گے، رکوع کی تسبیح پڑھیں گے، پھر 10 بار تیسرا کلمہ پڑھیں گے، پھر آپ سامع اللہ لمن حمدہ کہیں گی، پھر آپ 10 دفعہ پڑھیں گی، پھر پہلے سجدے میں 10 بار، دونوں سجدوں کے درمیان 10 بار، پھر دوسرے سجدے میں 10 بار. یعنی ہر سٹیپ پہ آپ نے 10 بار تیسرا کلمہ پڑھنا ہے سوائے قیام کے. قیام میں جب شروع کریں گی ہاتھ باندھے گی سینے میں تو 15 بار پڑھ لیں گی، پھر سورت فاتحہ سورت پڑھ کے 10 بار. بالکل ایزی ہے. یعنی آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ ہر رکعت میں آپ نے 75 ٹائم پڑھنا ہے، ہر سٹیپ پہ 10 بار پڑھنا ہے. صرف جب آپ قیام شروع کریں گی تو اس وقت 15 بار ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس طرح سے آپ کا 75 ٹائم ہے. لیکن آپ رکوع میں بھول گئی ہیں تو کوئی بات نہیں، آپ جب سامع اللہ کے ہیں تو 20 بار پڑھ لیں، رکوع والا بھی پڑھ لیں. آپ ایک سجدے میں بھول گئی ہیں کوئی بات نہیں، دونوں سجدوں کے درمیان 20 بار کر کے گنتی پوری کر لیں. اور اگر گنتی کم یا زیادہ ہو جائے یا بھول کے دوسرے میں ایڈ کر لیں تو اس پہ سجدہ سہو بھی نہیں ہے، نفلی عبادت ہے اور نفلی تسبیح ہے. اس کو پلیز آپ پڑھیں. اگر آپ کو اس میں کوئی کنفیوژن ہو تو یوٹیوب پہ میرا شارٹ کلپ ہے صلاۃ تسبیح، اس میں پڑھنے کا طریقہ آپ بار بار سن کے، اور بڑا سمپل ہے، کوئی اس میں راکٹ سائنس نہیں ہے. انشاءاللہ یعنی اللہ کریم سے ہمیں یہ دعا کریں اس نماز کے بعد کہ اللہ کریم ہم تیرے پاس گناہوں کے پہاڑ سمندر لے کے تیرے گھر جاتے تھے، تیری مسجدوں میں جاتے تھے، تیرے حرم پاک میں جاتے تھے، معاف کروا کے آ جاتے تھے. تو نے وہ دھوپی گھاٹ بند کر کے ہمیں دھتکار دیا، وہ دروازہ بند کر دیا. کہاں دھلنے جائیں گے، کہاں معافی مانگنے جائیں گے، کہاں گناہ بخشانے جائیں گے؟ تو ہمارے لیے وہ دروازہ کھول، اور وہ کھولے گا. اور حضرت انس علیہ السلام کی دعا، رحمت اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا بہت زیادہ ان دنوں پڑھیں. وہ پہلے بھی میں نے بہت زیادہ اس کا بتایا ہوا ہے، بہت سمپل، بہت ایزی ہے. حضرت حجاج بن یوسف کے سامنے حضرت انس کے اور لوگوں کا خیال تھا کہ ان کو بہت زیادہ غصے میں حجاج بن یوسف اور نہیں چھوڑیں گے، تو بعد میں انہوں نے جب ان کو کچھ نہیں کہا تو لوگوں نے کہا کیسے، وہ اتنی نرمی کا انہوں نے معاملہ فرمایا. تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دعا سیکھی ہوئی ہے، مجھے دنیا کی کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی. تو یہ وائرس کیا چیز ہے؟ بسم اللہ علی دینی، اللہ کریم میرا دین بچا لے، میرا ایمان بچا لے. بسم اللہ علی دینی و نفسی، میری جان بچا لیں، و ولدی، میری اولاد، و اہلی، میرے پیارے بہن بھائی گھر والے، و مالی، اور میرا مال بچا لیں.
بہت ایزی ہے، صرف بسم اللہ آپ نے کہنا ہے، بسم اللہ علی دینی و نفسی و ولدی و اہلی و مالی. 7 دفعہ آپ صبح شام اس کو پڑھ لیں، اللہ کریم اس سے بڑا حفاظت کا آثار کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے، میں ایک دفعہ پھر پڑھتی ہوں، میرے ساتھ پڑھ لیں. بسم اللہ علی دینی و نفسی و ولدی و اہلی و مالی ربنا تقبل منا. یہ انشاءاللہ ہمارے لیے حفاظت کا آثار ہو جائے گا. اور ذہنی طور پہ آپ نے تیار رہنا ہے، کیونکہ اب یہ جو وقت دن بدن آ رہا ہے، اس میں ہمیں ذہنی طور پہ خود کو تیار کرنا ہے کہ کوئی بھی ایسا حادثہ کسی بھی وقت کہیں بھی ہمارے آگے پیچھے ہو سکتا ہے، کہ ہمارے پیارے کے نام کا کوئی اوپر سے بلاوا آ جائے اور اسے جانا ہے. اور ضروری نہیں کہ ہم اس کی آخری رسومات میں شریک ہو سکیں، ضروری نہیں کہ ہم اس کو الوداع کہہ سکیں. اب دلوں کو بڑا کرنا ہے اور ذہنی طور پہ تیار ہو جانا ہے، کیونکہ جب ایسے حالات آتے ہیں، جب امتوں پہ بھاری وقت آتے ہیں، تو پھر امتوں کو واویلا نہیں کرنا، صبر اور استقامت دکھانی ہے. ایسی خبروں پہ جائے نماز پہ کھڑے ہو جانا ہے، جانے والے کی بخشش چاہنی ہے، اس کے بہاف پہ توبہ کرنی ہے. کیونکہ نہ تو ہسپتالوں میں میتوں کے قریب جانے دیا جائے گا، اور نہ ہی قبرستان تک ان کا ساتھ ملے گا، نہ ہی غسل اور کفن دفن کے معاملات ہوں گے. ٹھیک ہے، یہ ہمیں ذہنی طور پہ تیار ہونا ہے، کیونکہ ہم خواتین بہت کمزور دل کی ہوتی ہیں. ہمیں تو اپنوں کی جدائی لے جاتی ہے، تو پھر اس وقت کہ ہم انہیں دیکھ ہی نہ سکیں، ہم ان کو آخری بوسہ ہی نہ دے سکیں. یہ ایک بھاری ٹائم ہے. اب امت کی ماؤں، بیٹیوں، بہنوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ حوصلے سے رہیں. اگر ہم حوصلے سے نہیں رہیں گے تو ہم سے جڑے جو ہے وہ کمزور پڑ جائیں گے. اب ہمیں وہی صحابیات والا حوصلہ دکھانا ہے جو میدان جنگ میں اپنے پیاروں کی لاشیں پیچھے لے کے جاتی، جو میدان جنگ میں کٹے پھٹوں کی مرہم پٹی کرتی، جو میدان جنگ میں کمر کس لیتی اور مریضوں کو پانی پلاتی. اب ہم نے حوصلے سے، ہمت سے کام لینا ہے. خبریں آئیں گی، سہنی پڑیں گی، برداشت، کلیجہ شیر کی طرح کرنا پڑے گا. ہمت نہیں ہارنی، اور اپنے ساتھ اپنے محروموں، اپنے مردوں کے حوصلے کمزور نہیں ہونے دینے. انشاءاللہ اللہ کریم ہمیں استقامت دے، اور ہمیں صحابہ کی موت کے کچھ اقوال جو ذہن میں رکھنے چاہیے، جو ہمیں پتہ ہونے چاہیے حوصلے کے لیے، کہ جب حسن بن علی کی وفات کا وقت آیا تو انہوں نے فرمایا میرا بستر گھر کے سین میں لے چلو. آپ کو باہر نکالا گیا تو کہا اے اللہ، میں اس مصیبت پر تجھ سے ثواب کی امید رکھتا ہوں، اتنی بڑی مصیبت مجھ پہ پہلے کبھی نہیں آئی. یعنی اس وقت حوصلہ اور دعا. حضرت معاذ بن جبل کی وفات کا وقت آیا تو آپ نے فرمایا باہر نکل کے دیکھو صبح ہوئی ہے یا نہیں. ان کو بتایا گیا ابھی صبح نہیں ہوئی. کئی دفعہ انہوں نے پوچھا، جب صبح ہوگی تو آپ نے فرمایا اس رات سے اللہ کی پناہ جس کی صبح دوزخ کو لے جائے. پھر فرمایا موت کو مرحبا، اے اللہ میں تجھ سے ڈرا کرتا تھا، آج میں تجھ سے امید رکھتا ہوں. اے اللہ تو جانتا ہے مجھے دنیا کی محبت اس لیے نہیں تھی کہ میں یہاں نہریں کھودوں، درخت لگاؤں، بلکہ میری محبت اس لیے تھی کہ گرمیوں کے روزے رکھوں، سرد راتوں میں قیام کروں، دنیا کے اوقات میں مشقت کروں، اور ذکر کے حلقوں میں علماء کے گھٹنوں سے گھٹنا ملا کے ان کے ساتھ بیٹھوں. حضرت سلیمان فارسی اپنی وفات کے وقت رونے لگے. پوچھا گیا کیوں روتے ہو؟ تو انہوں نے کہا ہم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عہد لیا تھا کہ ہمارا سامان ایسا ہونا چاہیے جیسے کسی مسافر کا مختصر سامان ہوتا ہے. اب میرے پاس یہ اتنا سامان پڑا ہے. تو لوگ پتہ کیا کہتے ہیں آپ کے پاس کتنا سامان تھا؟ اس وقت آپ کے پاس ایک کپڑے دھونے کا برتن یعنی ایک تسلا سا، ایک پیالہ اور ایک لوٹا تھا، اور اس پہ آپ تعصف کر رہے تھے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانی. حضرت امام شافی جب دنیا سے جا رہے تھے، وقت وفات تھا، تو حضرت مرئی فرماتے ہیں کہ میں نے کہا آپ کا کیا حال ہے؟ کہا میں دنیا سے جا رہا ہوں، دوستوں سے جدا ہو رہا ہوں،
اپنے برے اعمال سے ملنے والا ہوں، موت کا پیالہ پینے والا ہوں، اللہ کے پاس جانے والا ہوں۔ میں نہیں جانتا میری روح جنت کی طرف جائے گی کہ میں اسے مبارک بات دوں، یا دوزخ کی طرف جائے گی کہ میں اسے تعزیت کروں۔ یعنی حضرت امام شافی والی جیسی ہستی کو نہیں پتا کہ میری روح کدھر جائے گی اور ہم کس زخم میں مبتلا ہیں۔ حضرت ابو دردہ قبروں کے پاس بیٹھے ہوئے تھے قبرستان میں۔ ان سے پوچھا گیا کہ یہاں آپ کیوں بیٹھے ہیں؟ انہوں نے کہا میں ان لوگوں کے پاس بیٹھتا ہوں جو مجھے میری آخرت کی یاد دلاتے ہیں، اگر میں ان کے پاس نہ ہوں تو یہ میری غیبت نہیں کرتے۔ یعنی یہ زندوں سے مردوں کے پاس بیٹھنا بہتر ہے، اور ویسے بھی قبروں کی زیارت مستحب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبروں کی زیارت کیا کرو، وہ تمہیں آخرت کی یاد دلاتی ہیں۔ جو بھی قبرستان میں جائے اس کا طریقہ کیا ہے کہ وہ میت کے منہ کی طرف کھڑا ہو، ان کو پڑھ کے کچھ ہدیہ دے۔ جمعے کے دن قبور کی زیارت کی جائے، یعنی اس پہ بہت زیادہ اجر ہے، اور مختلف روایات ہمارے پاس موجود ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ قبور کی زیارت جب جاتے ہیں اور خوابوں میں آ کے ان کو بتایا جاتا ہے کہ آپ کا آنا ہمارے پاس کتنا فائدہ مند ہے۔ حضرت بشار بن غالب فرماتے ہیں کہ میں نے رابعہ بصری کو خواب میں دیکھا، میں ان کے لیے بہت دعائیں کرتا تھا، اور انہوں نے مجھے فرمایا کہ اے بشار، تمہارے تحفے نور کے تھالوں میں رکھ کر ریشم کے رومالوں میں ڈھانپ کر ہم پر پیش کیے جاتے ہیں۔ میں نے کہا یہ کیسے؟ کہنے لگی زندہ لوگ جب مردوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں وہ دعائیں قبول ہو جاتی ہیں تو انہیں اسی طرح پیش کی جاتی ہیں کہ نور کے تھال میں رکھا جاتا ہے، پھر ان کو ریشمی رومالوں سے ڈھانپا جاتا ہے، پھر جس مردے کے لیے دعائیں کی جاتی ہیں اس کو پیش کی جاتی ہے، اور کہا جاتا ہے کہ فلاں آدمی کی طرف سے تمہیں یہ ہدیہ آیا ہے۔ عثمان بن طفاوی فرماتے ہیں کہ ان کی والدہ بڑی عبادت گزار تھی، لوگ انہیں راہبہ کہا کرتے تھے۔ جب ان کی موت کا وقت آیا تو انہوں نے اپنا سارا سامان کی طرف اٹھایا اور کہا اے میرے سامان، اے میرے ذخیرے، جس پر مجھے اپنی زندگی اور موت کے بعد بھی بھروسہ ہے، مجھے موت کے وقت ذلیل نہ کرنا، قبر میں مجھے وحشت نہ ہو۔ پھر وہ فوت ہوگی۔ کون سے ذخیرے کی بات کر رہی تھی؟ اپنے روزے، اپنی نمازوں کی۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ میں ہر جمعہ اپنی ماں کی قبر پہ جاتا تھا، ان کے لیے دعا اور استغفار کرتا، اور پھر دوسرے اہل قبور کے لیے بھی دعا کرتا۔ ایک رات میں نے اپنی ماں کو خواب میں دیکھا، میں نے ان سے پوچھا اماں جان آپ کیسی ہیں؟ کہنے لگی بیٹا موت بڑی سخت مصیبت ہے، الحمدللہ میں بڑے اچھے برزخ میں ہوں، اس میں پھول بچھائے جاتے ہیں، سندس اور استبرق کے تکیے لگائے جاتے ہیں، اور قیامت تک میرا یہی حال ہوگا۔ میں نے پوچھا آپ کو کوئی ضرورت ہے؟ کہنے لگی ہاں، ہماری زیارت کے لیے جب تم آیا کرتے ہو اس سے نہ چھوڑنا، جب تم جمعہ کے دن اپنے گھر سے آتے ہو تو میں خوش ہوتی ہوں، اور مجھ سے کہا جاتا ہے اے راہبہ تیرا بیٹا آیا ہے، پھر میں بھی خوش ہوتی ہوں اور میرے ارد گرد کے مردے بھی خوش ہوتے ہیں۔ یعنی ہمیں اپنے جاننے والوں کے لیے دعائیں بھی کرنی ہیں، ان کے لیے ہدیے بھی بھیجنے ہیں، اپنے حوصلوں کو بڑا بھی کرنا ہے، اور کسی بھی خبر کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھنا ہے۔ اللہ کریم ہمیں بری خبروں سے بچائے ایز پوری امت کو، لیکن یہ وقت ایسا ہے کہ اگر ہم اس کی تربیت نہیں کریں گے تو پھر ہمارے لیے تیاری کا ہمیں موقع نہیں ملے گا۔ تو انشاءاللہ کل ہم انشاءاللہ بشرط زندگی پھر ملیں گے۔ ابھی آپ لوگ درود شریف پڑھے اور دعا کرتے ہیں۔ اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بنبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی رحمتی یا محمد انی اتوجہ بک الی ربک ان تقضی حاجاتی رب انی لما انزلت علی من خیر فقیر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین وبالحق انزلناہ وبالحق نزل وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا یا اللہ یا مالک یا مقتدر، اے میرے کریم مالک، اے میرے سونے آقا، تو تواب بھی ہے اور کریم بھی ہے، ہمیں معاف بھی کر دے اور ہم پہ کرم بھی کر دے، اپنی رحمت کے دروازے وا کر، اور اللہ کریم اپنی وہ رحمت برسا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ برسائی تو دریا 2 ٹکڑے ہوا، حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ نگاہ کرم کی تو آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ اے میرے کریم مالک اپنی نگاہ کرم امت پہ فرما، اور اللہ کریم یہ جو آفت تیرے حکم سے اتری ہے
اللہ کریم اسے واپس بلا، اسے زمین کی تہوں میں بھیج دے، اسے سمندر کی اٹھا گہرائیوں میں اتار دے، تیرے ایک اشارے کی محتاج ہے۔ اللہ کریم تیری مخلوق بہت ڈری ہوئی ہے، بہت دکھی ہو رہی ہے۔ اللہ کریم اپنے پیاروں کی فکریں انہیں کھائے جا رہی ہیں۔ اے میرے کریم مالک اپنی رحمت کو نازل فرما، اپنے فضل اور کرم کو نازل فرما۔ آج یہ شعبان کے مہینے کا آغاز ہے۔ اللہ کریم شب جمعہ آ رہی ہے، دعاؤں کی قبولیت کی خاص گھڑیاں ہیں۔ آج کا دن شب جمعہ، اللہ کریم آگے جمعے کا دن، اے میرے کریم مالک اپنی رحمت کو نازل فرما، اپنے کرم کو نازل فرما، اور امت سے اس وبا کو ٹال دے، فضل کر دے، کرم کر دے۔ اے میرے کریم مالک، اے میرے سونے آقا، اپنی معرفت میں سے معرفت اور پہچان عطا فرما۔ اللہ کریم کامل اخلاق، کامل ایمان، اپنی کامل رضا، اللہ کریم کامل حلم اور علم عطا فرما۔ اے میرے کریم مالک، اے میرے سونے آقا، بری خبروں سے بچانا، بری گھڑی سے بچانا، برے ساتھیوں سے بچانا۔ اللہ کریم اپنی رحمتوں سے ہمارے وقت اور ایمان میں برکت ڈالیں، ہمارے ایمان کو سلامت رکھنا اور آخری بول کلمہ عطا فرمانا۔ اللہ کریم دوزخ کی اتھاہ گہرائیوں سے پناہ چاہتے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں پتہ ہے ہر امتی کو دوزخ کے اوپر سے گزرنا ہے، اور وہ پل صراط ہے۔ اللہ کریم اس وقت ہر کوئی لڑکھڑا کے گرے گا۔ اللہ کریم حفاظت فرمانا، کرم فرمانا، اور تو اس وقت اپنے حی القیوم ہونے کے صدقے ہمیں وہاں استقامت کے ساتھ گزار دینا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت جو پلسرات کے سامنے سلم ربی کہہ رہے ہوں گے، اللہ کریم سلامت رکھنا امت کو، اور امت کے جن و انس کو سلامتی کے ساتھ پلسرات پہ سے گزار دینا۔ اللہ کریم دوزخ کے گڑھوں سے بچانا، اللہ کریم دوزخ کی گہرائیوں سے بچانا۔ اے میرے کریم مالک، اے میرے سونے آقا، اے میرے کریم مولا، تیری بڑی مہربانی، تو نے عمر کے اتنے سال عافیتوں کے ساتھ دیے، ایمان کے ساتھ دیے، اپنے خیر کے بولوں کے ساتھ دیے۔ اللہ کریم بولوں میں اخلاص اور تاثیر دینا، اور ہماری نسل سے اور امت سے یہ کام لینا۔ اے میرے کریم مالک، اے میرے سونے آقا، ریا سے بچانا، تکبر سے بچانا، دکھاوے سے بچانا، دوغلے پن سے بچانا۔ اللہ کریم ظاہر اور باطن میں اللہ کریم کبھی تضاد نہ ہو۔ اے میرے سونے آقا، ہم ساری مائیں ہیں۔ اللہ کریم آپ جانتے ہیں ہمیں ہمارے بچے بڑے پیارے لگتے ہیں۔ اللہ سونے یہ ہمارے آکسیجن سلنڈر، ان کے بغیر ہمیں نیند نہیں آتی، ہمیں سانس نہیں آتی۔ اللہ کریم انہیں قائم دائم رکھنا، انہیں حفاظت سے رکھنا، انہیں اپنی پناہوں میں رکھنا۔ امت کے ہر بچے کو اپنی پناہ، اپنی چادر عطا فرما، اپنی حفاظت کا آثار عطا فرما۔ اللہ کریم ہم نے پوری زندگی ان کے شاد آباد رہنے کی دعائیں مانگی ہیں۔ اللہ کریم ان کی خزاں میں نہ دکھانا، کسی ماں کو نہ دکھانا۔ اللہ کریم انہیں شاد آباد رکھنا، انہیں اپنا بنا کے رکھنا۔ اللہ کریم ہر ماں کی گود آباد شاد رہے، کوکھوں کو اجڑنے سے بچانا۔ اے میرے کریم مالک انہیں اپنا بنا، محبت کی رسی سے باندھ کے، وائرس سے نہیں، ڈرا کے نہیں۔ میرے کریم مالک انہیں اپنا بنا، انہیں ایسا بنا یہ تجھے اچھے لگنے لگے۔ اللہ کریم ان کے حلیے تیری محبت میں بدلیں، ان کے دل تیری محبت کی طرف پلٹیں۔ پوری کائنات کے دل تیری انگلیوں کے پوروں میں ہیں، تو ان کے دلوں کو محبت سے اپنی طرف پلٹ دے۔ اللہ کریم دل تیرے قبضے میں ہیں، تو انہیں اپنی اطاعت کی طرف لگا لے، انہیں ایسا بنا دے کہ تجھے پسند آنے لگے۔ اے میرے کریم مالک امت کے روزگاروں میں برکت، امت کی شفاؤں میں برکت، امت کی عطاؤں میں برکت، امت کی برکتوں میں برکت، امت کے ایمان میں برکت۔ اے میرے کریم مالک امت کو کسی غربت اور قسم پرسی سے بچانا، لاغری لاچاری سے بچانا۔ اللہ کریم میتوں کے بے وقت ہونے سے بچانا۔ اللہ کریم میتوں کی بے حرمتی اور ناقدری
اللہ کریم اس سے بچانا تکریم کے جنازے دینا، عزتوں والے، سفید کفنوں میں نہائے دھوئے خوشبو والے، فرشتوں کے مرحبا کہتے قطاروں کے ساتھ اتارنا قبروں میں، عزتوں کے ساتھ ہر امتی کو۔ اے میرے کریم مالک، اپنی رحمت اور عافیت کو نازل فرما دے۔ اللہ کریم، یہ وقت دعا ہے، امت کے دکھ دور کر۔ اللہ کریم، اللہ کریم، جن بچوں کے زوجین کے مسائل ہیں، اللہ کریم ہم اس کرب میں ان کے لیے دعا مانگتے ہیں کہ ان کے لیے اچھے جوڑ دے دے۔ اللہ کریم، جن کی کوکھیں خالی ہیں انہیں بے عیب متقین کی امام اولاد عطا فرما دے۔ جن کے روزگار نہیں ہیں انہیں بہترین روزگار دے دے۔ جو دوسرے ملکوں میں پھنسے ہوئے ہیں ہمارے پیارے، ان کے لیے عافیت کی راہیں کھول دے اور اپنے پیاروں سے انہیں ملا۔ جو اپنے پیاروں میں ہیں انہیں کامل شفائیں، عافیتیں، محبت اور بہترین کامل اخلاق کے ساتھ رکھ۔ اللہ کریم، اللہ کریم، اپنی رحمت برسا، بن مانگے امت پہ اپنی نعمتیں تمام کر دے۔ ہمیں وہ ساری خیر عطا فرما جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاہیں، ان سارے شرور سے بچا جن سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پناہ چاہی، جادو، نظر بد، حسد، دشمنوں کی دشمنی، اچانک کی بلاؤں، اچانک کے خرچوں، وقت کی بے برکتی سے بچا کے رکھنا۔ اے میرے کریم مالک، سفید بالوں کے ساتھ ہمارے ماں باپ کی دعائیں امت کے لیے قبول فرما، ہماری دعائیں قبول فرما۔ ہمارے گروپس کی خیر، ہم سے جڑے ہر فرد کی خیر، ہمارے استادوں کی خیر، ان کی نسلوں قبروں کی خیر۔ اے میرے کریم مالک، اپنی رحمت برسا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، بک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم وارزقنا طیبا واستعملنا صالحا، استودع اللہ دینکم و امانتکم و خواتیم اعمالکم، صلی اللہ علی حبیبہ محمد و ازواجہ و امہاتہ و اولادہ و ذریاتہ و اطراتہ و اصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جزاکم اللہ الخیر و احسن الجزاء فی الدنیا والآخرات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فی امان اللہ، فی جوار اللہ۔